ناظرین انمول نیوز پر اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام سچ کی آواز. موضوع 2020-2021 بجٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی. مہمان محترمہ صبا بٹ صاحبہ، رہنما تحریک انصاف پاکستان، فوکل پرسن چائلڈ پروٹیکشن پرسن بیورو، حکومت پنجاب. میزبان کامران مشتاق چغتائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان کامران مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما محترمہ صبا بٹ صاحبہ، ہندائی محترم جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، فوکل پرسن ہیں لاہور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو حکومت پنجاب، اور یہ مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آج یہ ہمارے پروگرام میں موجود ہے. محترمہ صبا بٹ صاحبہ، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی حکومت پاکستان نے جو 2021 کی جو بجٹ منتخب کیا، جو بجٹ کا اعلان کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ حکومت پاکستان کی 2 سالہ کارکردگی. حکومت پاکستان کو 2 سال ہونے لگے ہیں، اور 2 سال میں انہوں نے کیا جو اپنی پروگریس جو ہے وہ جو وعدے کیے تھے، جو اعلانات کیے تھے، اس پہ وہ کس حد تک پورے اترے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. محترمہ صبا بٹ صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان نے 71 خرب 37 ارب روپے سے زائد کا جو بجٹ اعلان کیا ہے، اس میں 3432 ارب روپے کا خسارہ ہے. تو یہ جو موجودہ بجٹ ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ پاکستانی جو عوام ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کی زندگی میں کس طریقے سے تبدیلی لا سکتا ہے؟ جی محترمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعارف تو میرے بھائی نے کروا دیا، اور میں آپ سب کو سلام کہتی ہوں. اور سب سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے جو کہ بہت ضروری ہے. کورونا کے حوالے سے میں اپنے تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ کورونا کی وجہ سے جو وبا پھیلی اس کو مذاق نہ سمجھیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور ضروری کام باہر جائیں اور سٹے ہوم کریں، گلوز پہنیں، ماسک لگائیں، اور زندگی ہے تو سب کچھ ہے. اور اب میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتی ہوں جو موجودہ بجٹ کے حوالے سے مجھ سے آپ نے کیا ہے. تو دیکھیں جی، بجٹ 2020 اور 21 کی اگر بات کریں تو موجودہ بجٹ ان حالات میں میرے خیال میں تو بہت مناسب ہے، اور غریب عوام کے لیے بھی بہت اچھا ہے. 72 کا یہ بجٹ آنے والے نئے سال میں پاکستانیوں کے لیے تعمیر و ترقی میں بھی بہت اچھی مدد دے گا، اور اس بجٹ سے عوام کو ریلیف بھی ملا ہے اور نئے ٹیکس بھی نہیں لگے جیسے کہ آپ کو پتا ہے. اور اس کے علاوہ عوام کو بھرپور متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں، جیسے کہ وہ چیزیں یوز کرتے ہیں روزمرہ کی، موٹر سائیکل، رکشہ، موبائل، اس طرح کی گھریلو چیزیں، ریلوے، تعلیم، صحت، اس کے لیے بھرپور حکومت نے فنڈ بھی مزید رکھے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ٹڈی دل جو پروگرام ہے، کامیاب نوجوان ہے. اور ایک میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتی جاؤں گی بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ جو ہم نے دیا ہے وہ بالکل صحیح بجٹ ہے، اس لیے کہ عوام کو اس سے فائدہ ہوگا. اور آنے والے وقت میں یہ بجٹ میرا خیال ہے پاکستان کا آنے والے وقت میں اور پرانے وقت میں سب سے جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں اس میں سب سے اچھا بجٹ ہے. وہ اس لیے اچھا بجٹ ہے کہ وہ میں آگے آپ کو مزید آپ پوچھیں گے تو بتاؤں گی. تو میری جو یہ ہے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ جو حالات ہیں ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بجٹ جو ہمارا ہے یہ بہت ہی اچھا فائدہ دے گا. آپ لوگ آگے دیکھتے جائیں، اور اس حکومت کو جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا یہ ماشاءاللہ بہت اچھے کام کرے گی اسی بجٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ. اس موجودہ بجٹ بات ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ کسی قسم کا جو نیا ٹیکس ہے وہ نہیں عائد کیا گیا. تو یہ جو حکومت کا یہ جو کارنامہ ہے، اس سے جو غریب طبقہ ہے اس کو کس حد تک فائدہ ملے گا؟ دیکھیں جی، میری بات سنیں. جو ٹیکس نہیں لگا اس کے اوپر تو میں بہت خوش ہوں. آپ خود سمجھدار ہیں کہ اتنے زیادہ ریٹائر افیسر ہیں، جیسے ایک افیسر کی 1 لاکھ تنخواہ ہے تو اس کو 10,000 روپے بڑھ جاتا ہے. تو پاکستان میں میرا 50,000 افیسر ہوں گے تو ان کی کتنی تنخواہ بڑھے گی. لیکن مزدور تک جو بیچارہ دیہڑی مزدوری کرتا ہے وہ ڈیلی کا 500 روپیہ لے کے آتا ہے، تو کیا ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا کہ تنخواہیں بھی بڑھائی جاتی اور پینشن بھی بڑھائی جاتی؟ نہیں، غریب کے لیے ہی یہ جو ہے نا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور یہ غریب کو فائدہ ہے. اور امیر وہی ہے جو ریٹائر افیسر ہے، بہت ٹھیک ٹھاک تنخواہ لیتے ہیں. جی
جی زبردست، بالکل میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کا کارنامہ ہے یہ یقیناً جو متوسط طبقہ غریب لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بہتر. لیکن ایک جو چیز دیکھنے میں آئی کہ حکومت نے اچھے کارنامے اس بجٹ میں اچھے کام جو اچھی سٹیپ اٹھائے ہیں باقی تمام، لیکن جو ایک حکومت پاکستان کے اندر سرکاری طبقہ ہے جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں، ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، کیونکہ پچھلے ایک سال سے کافی بڑی ہے، یقیناً آپ کو بھی پتا ہے، میں سب لوگ جانتے ہیں. اس حساب سے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. اس سب حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، میری دل کی بات کی ہے. مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں سرکاری ملازمین کو کسی بھی مراعات میں کمی نہیں آئی. ان کی جو ریٹائر افیسر ہیں ان کی تنخواہیں بہت ہیں، جو موجودہ افیسر ہیں ان کی تنخواہیں بہت ہیں. غریب مزدور کی تنخواہ کیا ہے؟ ان کی دیہاڑی ہے، مزدوری ہے، وہ کمائیں گے. اگر ہم لوگ یہ سرکاری بجٹ میں سے نکال کے ان کی تنخواہیں اور یہ سب کچھ زیادہ کر دیتے تو غریب کو ریلیف کیسے دیتے؟ ان کو جو خزانہ 12,000 روپیہ مہیا کر رہا ہے، ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہا ہے، تو یہ پیسہ آئندہ بھی جو کرونا ہے یہ آج ہی تو ختم نہیں ہو جانا. کرونا کی وبا سے ہم نے خود لڑنا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. ایز ایک شہری، میں یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں یا ہماری حکومت ہے، ایک انسانیت کے ناطے، ایک شہری پاکستانی ہونے کے ناطے میں کہتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی سرکاری افیسر ہے، میں کہتی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. کیونکہ غریبوں کے لیے، اگر نیا پاکستان تو غریبوں کے لیے ہی ہے نا. امیر تو جو بہت سارا اس کے پاس پیسہ، امیروں کے پاس وہ لوگ رو رہے ہیں جو کہتے تھے آتا ہے وہ دیتے بھی ہیں تو کھاتے بھی ہیں. پھر میرے منہ سے ایسی سنیں گے جب خزانے خالی چھوڑ جائیں گے اور خود آپ لوگ باہر جا کے بیٹھ جائیں گے بیماریوں کے بہانے کر کے اور عوام بھوکی مرے گی. اب تک یہ جو اتنا کرونا آیا ہے، یہ جو پہلی حکومتیں انہوں نے کیا غریب کے لیے کیا دیا ہے یہ بتائیں نا. کچھ دیا انہوں نے؟ کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا. صرف بڑی بڑی بیماریاں، ہسپتال بنائے نہیں. خود باہر کے ہاسپٹلوں میں جب باتیں ہوں گی بجٹ کی اس میں ساری باتیں آتی ہے. پستا کون ہے؟ غریب. ہم بھی مڈل کلاس ہے، اور مڈل کلاس پھر بھی ٹھیک ہے، غربت بہت زیادہ ہے. اور جو ہمارا خان ہے انشاءاللہ تعالی، جو ہمارا منسٹر ہے وہ بہت اچھے فیصلے کر رہا ہے. لیکن جو چور ہے نا، ڈرتا وہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ فتح جیت اسی کی ہوتی ہے جو سچائی کے راستے پہ چلتا ہے. اس میں تھوڑا مشکل رستہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پھر اللہ ہی اس کو رستے دیتا جاتا ہے. جیسے پانی اپنا رستہ نکال لیتا ہے نا، اس طرح اچھائی بھی اپنا رستہ نکالتی جاتی ہے. اور میرا سب سے یہ کھلا چیلنج ہے کہ جن لوگوں نے تجوریاں بوریاں بھری ہوئی ہیں نا، یہ کسی کام نہیں آنی. یہ کرونا کی لپیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے. آج میں آپ کے ساتھ ہوں، کل کو شاید آپ کو خبر ملے صبح پڑی ہوئی ہے. تو کہاں کی یہ جو ٹائم ملا نا اس کو اچھا نکال لو بس. محترمہ صبا بٹ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال ہونے والے ہیں، 2 سال تقریباً تھوڑا سا باقی ہے، 2 سال ہونے والے ہیں. الیکشن سے پہلے بڑے اعلانات کیے، بڑے وعدے کیے، بہت سے سب باغ دکھائے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو حکومت پاکستان کی 2 سالہ کارکردگی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ بالکل بہت یہ اچھا سوال ہے، اور میرے جو اندر وہ چیزیں بھی ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی ہے تو کیا حالات تھے. آپ دیکھیں، ایک نیا گھر کرائے پہ لیتے ہیں نا، آپ اوپر سے دیکھ کے آتے ہیں، اس کو آپ نہیں دیکھتے کہ بعد میں جب آپ رینٹ پہ گھر لیتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی تو کھڑکیاں بھی اندر سے خراب ہے، یہ تو بالکل ٹوٹا ہوا ہے، اس پہ تو بہت پیسہ لگے گا. اور جب خان بھی آیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ واقعی چور تو تھے لیکن انہوں نے اتنا لوٹا ہوگا کہ خزانہ خالی ہوگا، قرضے اتنے زیادہ. اور جب آنے والی حکومت نے اتنا قرضہ دینا ہے تو وہ پھر قرض بھی لے گی. اس طرح وہ حکومت کو چلائی. ہمارے لیے حکومت چلانا اس لیے مشکل ہے کہ ہمارا آلریڈی خزانہ بھی خالی تھا، اوپر سے کرونا کی وبا آ گئی 3 ماہ سے. اس میں اتنا زیادہ وہ نقصان ہوا، کاروبار بند ہوئے. اور جب کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے تو یہ تاجر بردار سڑکوں پہ آ گئے، نہیں جی لاک ڈاؤن نہیں ہوئے گا، ہم لوگ لاک ڈاؤن کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے. جب لاک ڈاؤن ان تاجروں میں سے وائرس لے کے پڑے ہوئے اب میرے بھائی کو گھر، تو کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ جبکہ عید پہ 40,000 پیشنٹ تھا اور عید کے بعد اب 1,55,000 بندہ وائرس میں لپیٹ میں آ چکا ہے. یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ حکومت نہیں، ہماری عوام بھی جو ہے نا یہ ڈنڈوں کی پیر ہے. اور یہ جو اوپر حکومت کے نیچے یہ اپوزیشن ہے، یہ
खराब करने के लिए कंडे कर रही है। और जब पेट्रोल सस्ता किया है तो पेट्रोल बंद करवा दिया, आटा सस्ता किया उसको बंद करवा दिया। वो मिनिस्टर क्या बुरा कर रहा है? बुरे वो लोग हैं जो रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच के खाते थे, नुकसान उनका हो रहा है और पिस गरीब रहा है, बुराई सारी गरीबों। सबा साहबा, एक आपका मैं बात काट रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान की वज़ीर सेहत हैं पंजाब की मोहतरमा यासीन राशिद साहिबा, उन्होंने भी जो आपकी बात है वो बात उन्होंने भी की कि ये पाकिस्तानी अवाम जाहिल है, इनकी समझदार नहीं है। क्या वजह है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी के बजाय अवाम को इस तरीके से बुरा भला कह रही है? अवाम को बुरा भला नहीं कहा जा रहा, अवाम हमारी सीधी है। जैसे कि अवाम को हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कि कोरोना आया है, और ये दूसरी हुकूमत वाले कहते हैं कोई कोरोना नहीं है। उल्टा वो जैसे बच्चों का स्टूडेंट का आपने प्रोग्राम टीवी पे चलता देखा होगा, जिन्होंने कहा था 12 बच्चे बैठे हुए थे, हम तो 2000 बंदा लेके कल जी बाहर वो धरना देंगे क्योंकि ऑनलाइन हम नहीं पढ़ सकते। ये बच्चे नहीं बोल रहे थे, अपोजिशन के सिखाए हुए लोग। हुकूमतें इस तरह नहीं टूटती। हमारा मिनिस्टर सच्चा है, हमारा जो हुकूमत है इंशाल्लाह ताला सच्चाई की ऊपर है। और हमें पता है, देखिए आप कोई भी और भी सवाल करेंगे, मैं उनके सामने हूँ। आप यकीन करें कि मेरे पास डायरेक्ट ओहदा कोई नहीं है, मैं फोकल पर्सन हूँ, चेयरपर्सन सारा अहमद की, ठीक है। मुझे कोई लालच नहीं है क्योंकि हम लोगों ने खुद आंखों में उनकी सच्चाई देखी है, वर्किंग देखी है। मैं 14 साल से पीटीआई में हूँ, लेकिन इतने सालों की गंदगी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये वादा किया था और सबज बाग बिल्कुल नहीं दिखाए थे। आपको पता है इंसान को कि कोई हुकूमत में आता बीमारी आ जाएगी, खजाना खाली था, कोरोना आ गया, फिर आप कैसे उस हुकूमत को सही कर सकते हैं जब 3 माह की मुद्दत, ये आप खुद देख रहे हैं कोरोना, वो कहते हैं पता नहीं 1 साल में खत्म होगा, तो वो फिर सब कुछ डाउन ही होगा। और जब हमारे लोग आराम से घरों में नहीं बैठेंगे, जरूरत के तहत निवलियां मिलेंगे, नहरों में भी जाके नहाएंगे, छुप छुप के 20-20 लोग इकट्ठे करके छतों पे इधर उधर शादियां भी करेंगे, तो वायरस तो फैलेगा, गुर्बत भी आएगी। फिर इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? मुझे आप इसका जवाब दें। जी दुरुस्त बात है। मोहतरमा सबा साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान का जो जीडीपी रेट था वो 5.9 पे था। जी और जी बिल्कुल। हुकूमत ने आते ही डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो गया, जीडीपी जो रेट था उसकी ग्रोथ में कमी होना शुरू हो गई। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारा जो पाकिस्तान का जीडीपी रेट है, जो मशी जो रेट है वो माइनस से भी -4 में चला गया है। और मौजूदा हुकूमत ने 11,000 अरब के बैरूनी कर्जे भी ले लिए हैं। तो क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा? इसमें हुकूमती पॉलिसी की कमी है या क्या वजह? इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? आपने क्या बात रखी हुई है, हुकूमत हुकूमत हुकूमत, बाकी जो सारी दुनिया अपोजिशन है, लोग हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा सरमाया नहीं है। मैं उस पर आती हूँ, आपकी तरफ जीडीपी के रेट की तरफ भी आती हूँ। पहले तो मुझे आप इस सवाल का जवाब देना, आप हुकूमत को ललकारते जा रहे हैं, हर सवाल में आप हुकूमत को लेके आते हैं। हुकूमत का इसमें क्या कसूर है? आने वाले बच्चे का पता था कि ये बच्चा सांस लेगा कल को नहीं। अगर 1000 बंदा मर रहा है और 2000 बच्चा पैदा भी हो रहा है, मेरी बात सुने, अल्लाह ताला हमारी ये मुल्क की जो वबा है ना इसको खत्म करे। हमारे हुक्मरान जो है ना, पहले उन्होंने वो कुछ कर दिया है कि आने वाला जो बंदा है ना, इतनी जल्दी अभी 1.5-2 साल में आप कहते हैं कि हुकूमत जादू की छड़ी से वो ऐसे फेरे तो सारा कुछ पाकिस्तान ऐसे खड़ा हो जाए। हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान को इतना खा गए हुए। उनके घर जाके देखे, जो इंसान, एक बंदा मैं नाम नहीं लेंगे, 2.5 मरले के घर में रहता हुआ आज से 15 साल पहले, और आज उसकी अरब की बिल्डिंग्स खड़ी हो, वो फिर कहते हैं कि हमारे पास तो है नहीं। तो वो किनका पैसा है? मेरा, आपका पैसा है मेरे भाई, हमारी वाम का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है जिन्होंने खाया है। और मैं ललकार के कहती हूँ, और जीडीपी रेट की जो आप बात कर रहे हैं कम हुआ है, तो वो बड़े बड़े जो मुल्क, जो इतने इतने अमीर मुल्क है, उनका भी शारिया नीचे आया। आप जरा चेक करें, आप तो रोज टीवी पे आते हैं, उनका भी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, तो मैं आपसे एक सवाल आखिरी पूछूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूं। मोहतरमा सबा साहिबा, जो चूँकि इस वक्त हम जो जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की 2 साल कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, तो यकीनन उसमें हुकूमत का सवाल आएगा और आपने उसका बिल्कुल जवाब देना होगा, और जो सच्चाई है उसको सामने रख के आपने जवाब देना होगा।
تو حکومت پاکستان کو 2 سال موجودہ حکومت کو ہو چکے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے اور میری کوشش ہے کہ ہم اسی پہ گفتگو کریں. تو 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے بحران سامنے آ رہے ہیں. کبھی ادویات کے نام پہ پکڑی جاتی ہے، کبھی چینی کے نام پہ پکڑی جاتی ہے، کبھی آٹے کے نام پہ پکڑی جاتی ہے، کبھی پکڑی جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے دن بہ دن بحرانوں میں جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے؟ اس پہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، اس کا جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے نا، کبھی چینی جی کا بحران، کبھی آٹے کا بحران، اس پہ آپ نے لاسٹ کرنا ہے. اور جی میں آپ کو پہلے ہی، میرے بھائی سوال سے پہلے ہی جواب دے چکی ہوں کہ جب جی حکومت آٹا سستا کیا، آٹے کا ریٹ 500 روپیہ، وہ بلیک میں 800 روپیہ بیچ رہے تھے. کون بیچ جی رہا تھا؟ وہی لوگ جو اس حکومت کا گرانا چاہتے ہیں. نمبر 2، پٹرول آپ کے سامنے سستا کیا ہے اور اس کے اوپر کہتے تھے پٹرول سستا کرو، پٹرول دینا بند کر دیا. جب لوگ کوئی چیز سستی ہوگی، ہمارے ذخیر اندوز مافیا جو ہے جی اصل جی وہ دشمن ہے، وہ جی دشمن ہے ہمارے ملک کے، وہ دشمن ہے. حکومت نہیں ہے. حکومت کا کوئی بھی کسی بھی پہلو پہ میں نہیں دیکھتی کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں نا، مافیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو ملے، غریب چاہے بھوکا مر جائے، سڑکوں پہ رلے، دوائی ملے نہ ملے، کیونکہ ہم نے کمانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت نہیں نااہل، یہ لوگ نااہل ہیں جو مولانا ہماری سبب حکومت صاحبہ، کیا وجہ ہے کہ حکومت ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کر رہی؟ کیوں نہیں کر رہی؟ کر تو رہی ہے، کارروائی کر تو رہی ہے. حکومت نے کیوں نہیں کارروائی کی؟ اب آپ ایک بندے کو کارروائی کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ، میں اور کسی کی بات کیا کروں گی؟ جب ہمارے حکومت کا پہلا وزیر اعظم جو ہے وہی چکر دے کے بیماری کا بہانہ کر کے بھاگ جاتا ہے، تو باقی لوگوں کو ہم کیا کریں؟ اب تو اس کی بیٹی بھی بڑا کر رہی تھی کہ میں بھی کسی طرح باپ کی بیماری کا، وہ مریم وہ دن بھول گئی تھی جب ماں ادھر پڑی ہوئی تھی اور میرے سامنے یاسمین راشد کا الیکشن تھا اور وہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے پراڈو اے سی والی میں وہ رضوان گارڈن میں کمپین کر رہی تھی. اگر میں باہر نکلتی ہوں تو مجھے پتا ہے نا باتوں کا. تب اس کی ماں کدھر تھی؟ وہ بیچاری ادھر تھی اور باپ کے لیے کہتی تھی مجھے بھیج دو. یہ لوگ تو بھاگ رہے ہیں. اب شہباز شریف آیا تو میں تو کہتی ہوں اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو دوبارہ ٹیسٹ کروائیں. ان کو ہی ساری بیماریاں، ان کے لیے نہ پاکستان میں کوئی ہاسپٹل ہے نہ کچھ ہے، یہ سب کچھ باہر ہی کریں گے. مجھے یہ بات میں آپ کو ایک بار پھر جواب دینا چاہتی ہوں پوری قوم کو، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ پلیز آپ لوگ گھروں سے مت نکلیں اور اپنے آپ کو بچائیں. زندگی ہے تو سب کچھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں آئے گا. اس کی محنت کبھی نہیں جائے گی. سچا پاکستانی ہے، سچا ہے، اور اس کے ہم دعا ہے. اور انشاءاللہ تعالی تبدیلی آئی نہیں، آ چکی ہے. لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، لوگ بحران لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس حکومت کو، اب تو وہ کہتے ہیں کرفیو لگا دے. اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں نا کرفیو لگا دے، تو وہ کیا کہتا ہے خان کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اب لاک ڈاؤن طریقے سے کر رہے ہیں نا لوگوں کو بچانے کے لیے. ویسے بھی موت ہے، ایسے بھی موت ہے، لیکن وہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. صبا صاحبہ، جی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو میں آپ کا اپنی ٹیم انمول میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ آپ کا انمول ٹی وی کا کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں نے موقع دیا ہے. اور جاتے جاتے جی میں ایک بات یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، کوئی پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اپنا قیمتی خزانے جو ہے غریبوں پہ خرچ کریں. اتنے اتنے بڑے سکندر بھی چلا گیا تھا، ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہ حکومت کے چکروں پہ اس کو گرانے کو چھوڑے. یہ کورونا کی بیماری سے انشاءاللہ تعالی فتح ہوگی. اور ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں، ہمارا پختہ ایمان ہے کہ برا انشاءاللہ وقت آتا ہے اس کو اللہ میاں ہی ٹالتا ہے. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی، کیونکہ اللہ بہت ہی ہمیں پیار کرنے والا ہے. انشاءاللہ. بہت اور شکریہ آپ کا بھی محترمہ. بہت اللہ شکریہ.